باب المدینہ کراچی سے فرخ خان نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی سسر اپنی بہو کو اپنے ساتھ چپکائے، اس کو گناہ کی دعوت دے، اس کے ہاتھ وغیرہ کو کس کرے اور وہ خاتون اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ جائے، اور ایسے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جبکہ سسر کا یہ کہنا ہے کہ گھر میں فساد پھیلانے کی نیت سے یہ کیا تھا، اس کا مقصد سیکس کرنا نہیں تھا، تو اب اس کا کیا مطلب حل ہے؟ تو فروخ بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ اگر تو سسر نے اپنی بہو کے ہاتھوں کو چوما ہے، چپکایا ہے اپنے ساتھ، تو اور اس کے آلے کو انتشار نہیں ہوا، یعنی مرد کا جو آلہ ہوتا ہے، شرمگاہ ہوتی ہے، اگر اس میں حرکت پیدا ہوئی، سختی آ گئی، آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، اور عورت کو بھی پتہ لگا، ظاہر ہے جب اس نے چپکایا ہوگا تو شرمگاہ ظاہر ہے کہ بدن سے ٹکرائی ہوگی اس خاتون کے بھی، تو اگر تو سختی تھی، انتشار تھا آلے میں، تو ایسی صورت میں تو حکم مصاہرت ہو جائے گا، وہ اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور بالفرض اگر آلہ ابھی منتشر نہیں ہوا تھا تو ایسی صورت میں مصاہرت کا حکم نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر اس نے خالی اس کے ہاتھ چومے ہیں اپنی بہو کے، یا اسے پکڑنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ مطلب شہوت کا معاملہ، بلکہ میں تو فساد چرانا چاہ رہا تھا، تو اس صورت میں بھی اگر تو آلے کا انتشار نہیں تھا تو سسر کی بات مان لی جائے گی، لیکن خود وہ اپنے منہ سے اپنے آپ کو فساد کرانے والا کہہ رہا ہے، گویا کہ وہ فسادی آدمی ہے اور انتہائی قبیح فعل اس نے یہ کیا ہے۔ تو بہرحال اب جو مسئلہ تھا وہ تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ آلے کا انتشار دیکھا جائے گا، اور یہاں تک بھی بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر سسر اپنی بہو کے ہونٹوں کو چومے تو اب لازمی بات ہے کہ یہ حرکت ایسی ہوتی ہے کہ اگر شہوت نہ بھی ہو تو آ ہی جاتی ہے، لہذا ہونٹوں کو اگر وہ چومتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے شہوت نہیں تھی تو یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ اس سے متعلق مسئلہ ہے جو میں نے عرض کر دیا، لیکن اگر خدا نخواستہ واقعی ایسی بات اگر کہیں ہوئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان کو یہ بتائیں کہ فریقین یعنی وہ بہو اور سسر یہ دونوں کسی کا اچھے مفتی صاحب کے پاس جائیں اور وہاں جا کر یہ اپنا مسئلہ بیان کریں، تو مفتی صاحب ان دونوں فریقین سے سوالات کر کے باقاعدہ طور پر اس کا فتویٰ دیں گے۔ یعنی آپ نے جس طرح مجھ سے مسئلہ پوچھا تو چند باتیں میں نے عرض کر دی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ حقیقتاً مسئلہ ہے تو میں پھر جب تک سسر اور بہو کی بات دونوں کی بات نہیں سنوں گا میں کوئی فائنل فیصلہ نہیں دے سکوں گا۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس سے متعلق میں نے چند باتیں عرض کر دی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، واللہ تعالی اعلم جل۔ عرب شریف سے احمد افضل بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ پیر صاحب اپنی مریدنی کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو محترم گزارش یہ ہے کہ پردہ چونکہ فرض ہے، اور ایسے تمام لوگوں سے کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے عورتوں پر پردہ فرض ہے، اور پیر صاحب بھی جبکہ نامحرم ہو تو پردہ ان سے فرض ہے، لہذا عورتوں کو بے پردہ ہرگز اپنے پیر کے سامنے بھی نہیں جانا چاہیے، اور اگر پیر اس بات پہ راضی ہو تو وہ پیر ہی نہیں، وہ تو ڈبہ پیر ہے، لہذا نہ ہی عورتوں کو پیر کے قدموں کو بوسہ دینا چاہیے، نہ ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہیے، اور بالفرض محال کوئی سلسلہ اگر جانے کا ہو بھی تو بالکل با پردہ مدنی برقعے میں اپنے جسم کو چہرے کو چھپا کر جائیں۔ اگر ایسی کنڈیشن ہو، پیر صاحب کی عمر بھی بڑی ہے، مریدنیاں چھوٹی ہیں اور مکمل طور پر مریدنی با پردہ ہے، تو شفقت سے اگر پیر صاحب سر پہ ہاتھ رکھ دیں، جبکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو اس میں بہرحال کوئی اتنا مذائقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بچنا چاہیے کیونکہ فتنوں کا دور ہے، اور جو احتیاط والے پیر ہوتے ہیں، کامل پیر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی احتیاطوں کو لازمی طور پر مطلب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین. جزاک اللہ خیر.